پازیٹیو تھنکر فورم میں خوش آمدید۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز میں ایک چھوٹی سی مثال سے کرنا چاہتی ہوں۔ فرض کریں کہ کوئی انسان رات کے اندھیرے میں کسی انجان اور سنسان راستے پر بھٹک گیا ہے۔ صحیح۔ اب وہ اپنا فون نکالتا ہے، جی پی ایس یعنی نیویگیشن آن کرتا ہے، لیکن پھر اسے اچانک اس بات پر شدید شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے کہ وہ اتنے غلط اور پسماندہ علاقے میں آ کیسے گیا۔ اچھا، تو وہ اپنی اصل لوکیشن چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ نیویگیشن میں اپنی موجودہ لوکیشن درست ڈالنے کے بجائے کسی اور بہت ہی بہتر جگہ کی لوکیشن ڈال دیتا ہے تاکہ ایپ کو اس کی غلطی کا پتہ نہ چلے۔ اب ذرا سوچیں، کیا وہ شخص کبھی اپنی منزل پر پہنچ پائے گا؟ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مطلب یہ بظاہر ایک انتہائی بے وقوفانہ اور مضحکہ خیز حرکت لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور اہم ترین الجھنوں میں بالکل یہی حرکت کر رہے ہیں، اور آج ہم معروف مصنف عبداللہ برمی کے لکھے گئے نوٹس کا نچوڑ نکالنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر کیوں نامکمل سوالات، آدھے سچ اور بے جا شرم انسان کو درست رہنمائی سے کوسوں دور کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے جی پی ایس والی مثال دی نا، یہ اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، اور اس بات پر زور دینا بہت ضروری ہے کہ ہم آج جن نکات پر بات کر رہے ہیں یہ محض کچھ کتابی معلومات یا فلسفے کی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ دراصل انسانی نفسیات کی وہ پرتیں ہیں جنہیں سمجھے بغیر روزمرہ کے مسائل حل کرنا ناممکن ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو سلجھنے کا نام نہیں لیتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کے لیے معلومات کا کوئی بھاری بوجھ نہ ہو، بلکہ ہم ان الجھنوں کی جڑ تک پہنچیں اور وہ اہا لمحہ محسوس کریں جب اچانک سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اوہو، تو میں برسوں سے یہ غلطی کر رہا تھا۔ صحیح۔ اور اگر ہم روزمرہ زندگی کا بغور مشاہدہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان اکیلے تو کوئی فیصلہ کرتا نہیں۔ ہم قدم قدم پر مشورے مانگ رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے، بزرگوں سے یا پھر پیشہ ور افراد سے۔ ہم باقاعدہ وقت نکالتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا، بلکہ کئی بار تو پہلے سے زیادہ الجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کا ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ اس مشورے میں نہیں ہے جو دیا جا رہا ہے، بلکہ مسئلہ اس معلومات میں ہے جو مشورہ مانگتے وقت فراہم کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے اس آدھے سچ کا خطرناک کھیل شروع ہوتا ہے جو انسانی زندگیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ دیکھیں، ماخذ میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کم از کم 3 پیشے یا 3 افراد ایسے ہیں جن کے سامنے مکمل شفافیت یعنی 100% سچ بولنا لازمی ہے۔ اچھا، وہ کون ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ کا وکیل، آپ کا مشیر یعنی کاؤنسلر اور آپ کا ڈاکٹر۔ آپ ان سے بات چھپا کر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ان تینوں کے سامنے اپنا معاملہ بالکل برہنہ حالت میں، یعنی اس کی تمام تر اچھائیوں، برائیوں اور خامیوں کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگ سب سے بڑی غلطی ہی یہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی کہانی کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں، کچھ حقائق کو اپنے حق میں توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو ایک مظلوم یا بہتر انسان ثابت کر سکیں۔ آئیے اس بات کی تہہ کھولتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بہت گہری الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ مطلب ڈاکٹر یا وکیل سے سچ چھپانے کی وجہ تو پھر بھی تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں، شاید انسان کو شرم آتی ہو کہ ڈاکٹر کو کیسے بتاؤں کہ کون سی بری عادت اپنائی ہوئی ہے، یا وکیل کے سامنے سچ بولنے سے شاید یہ ڈر لگتا ہو کہ کیس ہار جائیں گے۔ لیکن ایک مشیر یعنی ایک کاؤنسلر جس کے پاس انسان خود اپنی مرضی سے اپنا وقت اور پیسہ لگا کر نفسیاتی مدد کے لیے جاتا ہے، اس سے بھی آدھا سچ بولنے کی کیا منطق ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ مطلب انسان اپنے ہی پیسوں سے خود کو دھوکہ کیوں دے گا؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشیر کے پاس عموماً سچائی جاننے کے لیے نہیں جاتے۔ ہم دراصل اپنے اس آدھے سچ کی توثیق کے لیے جاتے ہیں، ویلیڈیشن کے لیے۔ ارے واہ! مطلب ہم بس یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ بالکل۔ انسانی ذہن اور اس کی انا کو یہ ماننا بہت تکلیف دہ لگتا ہے کہ خرابی اس کے اپنے اندر ہے۔ جب کوئی شخص مشیر کے پاس جا کر کہانی کا صرف وہ رخ سناتا ہے جس میں دنیا ظالم اور وہ خود مظلوم ہے،
تو وہ لاشعوری طور پر یہ چاہتا ہے کہ مشیر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائے اور کہے کہ ہاں ساری غلطی حالات کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر وہ مشیر کو پورا سچ بتا دے گا تو مشیر شاید یہ کہہ دے کہ دیکھیں یہاں رویے کا اصل مسئلہ آپ کا اپنا تھا، اور یہ وہ کڑوا سچ ہے جس کا سامنا کرنے سے انسانی ذہن خوفزدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خود فریبی ہے۔ جی، اور اسی طرح اگر ڈاکٹر کی بات کریں تو 1% بات چھپانے کا نتیجہ غلط تشخیص ہے۔ ڈاکٹر تو اسی بنیاد پر دوا تجویز کرے گا جو علامات بتائی گئی ہیں۔ غلط معلومات کا مطلب ہے غلط علاج، جو بیماری کو ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دے گا۔ اور وکیل والے معاملے میں تو یہ سیدھی سی خودکشی ہے نا؟ مطلب آپ نے وکیل سے ایک چھوٹی سی بات چھپائی اور کل کو جب عدالت میں مخالف فریق وہ بات سامنے لائے گا تو آپ کے وکیل کے پاس دفاع کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ بالکل، وہ تو بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ماخذ میں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اسی رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہر کسی سے راہ چلتے نا تجربہ کار دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ جن کو پوری بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے مسئلے کی مکمل تفصیل نہیں ہے، اور وہ اپنے محدود علم کی بنیاد پر وہی بات کہیں گے جو ہمیں سننے میں اچھی لگتی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ فیصلہ تو انسان کو خود کرنا چاہیے، لیکن ہم وہ ذمہ داری بھی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا کروں۔ یہ جو ہم فیصلہ کرنے کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں نا، یہ دراصل اپنی ناکامی کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر منتقل کرنے کی ایک لاشعوری کوشش ہے۔ اچھا، یعنی اگر فیصلہ غلط ہو تو ہم کہہ سکیں کہ بھئی میں نے تو فلاں کے کہنے پر کیا تھا۔ بالکل، یہ آدھے سچ اور جواب دہی سے بھاگنے کا ایک اور بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ سب سن کر مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے اور تھوڑا افسوس بھی۔ ہم اپنی زندگی کے اتنے اہم معاملات محض اس لیے تباہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم سچائی کا سامنا نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر ہم اس کی جڑ پر بات کریں تو آخر انسان سچ چھپاتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا خوف ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کی ایک بہت بڑی وجہ بے جا شرم اور حیا کا وہ غلط تصور ہے جو ہم نے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے۔ اور یہیں سے گفتگو کا رخ عبداللہ برمی کے ان نوٹس کی روشنی میں ایک تاریخی اور انتہائی سبق آموز واقعے کی طرف مڑتا ہے۔ جی، اور اس واقعے کو اس کے اصل سیاق و سباق میں سمجھنا بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اسلام بنیادی طور پر سچائی، دیانت اور شفافیت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں بھی حق کو چھپانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے دین کو ایک انتہائی خوبصورت اور جامع جملے میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دین خلوص کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اب اس خیر خواہی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ معاملات میں کوئی پردہ یا آدھا سچ نہ ہو، اور اسی تناظر میں وہ واقعہ پیش آیا جسے آج کا ماخذ ہماری توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے مطابق ایک مرتبہ ایک خاتون پیغمبر اسلام کے پاس آئیں اور انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا جو انتہائی حساس نوعیت کا تھا۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا خواتین کو بھی احتلام کا تجربہ ہوتا ہے؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات کی گہرائی کا اندازہ لگائیں۔ یہ ایک خالصتاً جسمانی، ذاتی اور ایک ایسا سوال ہے جسے پوچھنے پر معاشرہ فوراً انسان پر بے حیا ہونے کا ٹھپا لگا دیتا ہے۔ بالکل، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس خاتون نے علم کے حصول اور حق جاننے کے لیے اس جھجک کو محسوس نہیں کیا، اور اس سے بھی زیادہ غور طلب بات پیغمبر اسلام کا رد عمل تھا۔ انہوں نے کوئی ناراضگی نہیں دکھائی، کوئی لیکچر نہیں دیا کہ تم کیسا شرمناک سوال پوچھ رہی ہو، بلکہ انتہائی سادگی، وقار اور صراحت کے ساتھ ایک لفظ میں جواب دیا، ہاں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ انسانی تاریخ میں رہنمائی کا ایک بہت بڑا اصول طے کر دیتا ہے۔ جب وہ خاتون جواب سن کر فطری طور پر شرما گئیں تو پیغمبر اسلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، علم کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دراصل اس فرق کو واضح کرتا ہے جو حقیقی حیا اور علم سے روکنے والی ہچکچاہٹ کے درمیان ہے۔ یعنی دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں۔ بالکل، حقیقی حیا تو وہ ہے جو انسان کو کسی غلط کام، گناہ یا کسی کا حق مارنے سے روکے، لیکن وہ شرم جو انسان کو سچ جاننے، اپنا مسئلہ حل کرنے یا اپنا علاج کروانے سے روک دے، وہ حیا نہیں بلکہ لا علمی کا ایک اندھا کنواں ہے۔
مجھے اس بات پر شدید الجھن اور فرسٹریشن محسوس ہوتی ہے کہ آج کے اس دور میں جسے ہم ٹیکنالوجی اور معلومات کا جدید دور کہتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی نفسیاتی الجھن ہو یا کوئی ایسا جسمانی مسئلہ ہو جسے معاشرہ ٹیبو سمجھتا ہے، تو انسان کسی ماہر کے پاس جانے کے بجائے گھٹ کر جینا پسند کرتا ہے۔ بالکل، وہ اندر ہی اندر ختم ہوتا رہتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ ہاں نا، اور صدیوں پہلے ایک ایسے دور میں جسے ہم تاریخ کا پرانا زمانہ سمجھتے ہیں، ایک خاتون نے علم کی خاطر اس بیجا جھجک کی دیوار کو گرا دیا تھا، اور آج ہم اسی جھجک اور خاموشی کو اپنی شرافت سمجھ کر گلے لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ خاموشی میں اپنی زندگیاں برباد کر لینا دراصل ہماری سب سے بڑی پسماندگی نہیں ہے؟ یہ صرف پسماندگی نہیں ہے، یہ شعوری طور پر خود کو اندھیرے میں قید کر لینا ہے۔ جب ہم بیجا شرم کی وجہ سے سوال نہیں پوچھتے یا اپنا مسئلہ کسی ماہر کے سامنے نہیں رکھتے، تو ہم دراصل علم، رہنمائی اور اصلاح کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ اور ایک بنیادی اصول ہے، دروازے بند کر لینے سے اندر موجود اندھیرا ختم نہیں ہوتا، بس باہر کی روشنی کا راستہ کٹ جاتا ہے۔ جب بات زندگی کے سلجھاؤ کی ہو تو انسان کو اس نام نہاد شرم کو ایک حد تک بالائے طاق رکھنا ہی پڑتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اپنے اندر کے دروازے خود ہی بند رکھیں گے تو کوئی دوسرا آپ کے درست راستہ کیسے دکھائے گا؟ مکمل اور درست علم ہی وہ واحد روشنی ہے جو انسان کو اس کی مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ یہ کتنی گہری بات ہے کہ دروازے بند کر لینے سے اندر کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ اور اس بات سے ہم اپنے آج کے ماخذ کے سب سے مشکل اور چونکا دینے والے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، وہ کون سا ایسا ہے؟ اب تک ہم نے دوسروں سے سچ بولنے کی بات کی، ڈاکٹر سے، وکیل سے، مشیر سے۔ ہم نے معاشرے کی ایک ایسی سطح پر جا کے بات کرتے ہیں جہاں نہ کوئی معاشرہ ہے، نہ کوئی مشیر اور نہ کوئی وکیل۔ وہ سطح ہے انسان کی اپنی ذات۔ یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے۔ بالکل۔ ہم دنیا سے تو سچ چھپاتے ہی ہیں، لیکن ہم سب سے بڑا جھوٹ اس وقت بولتے ہیں جب ہم اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آخر ہم خود اپنے آپ سے بھی سچ بولنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ انسانی نفسیات کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ دیکھیں، ماخذ بڑی خوبصورتی سے یہ حقیقت عیاں کرتا ہے کہ اصل مسئلہ دوسروں کے سامنے سچ بولنے سے کہیں زیادہ سچ کو خود اپنے دل میں تسلیم کرنا ہے۔ انسان اپنے ذہن میں اپنی ذات کا ایک بہت ہی پرفیکٹ، ایک مثالی خاکہ بنا لیتا ہے۔ ہاں، جس میں ہم ہمیشہ ہیرو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اس خاکے میں انسان ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس کی نیت ہمیشہ نیک ہوتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور حقیقت اس مثالی خاکے سے ٹکراتی ہے، تو خود کو یہ بتانا کہ ہاں، یہاں میری غلطی تھی، میرا رویہ زہریلا تھا، یا میرا فیصلہ خود غرضی پر مبنی تھا، یہ سب تسلیم کرنا دماغ کو ایک جسمانی چوٹ جیسی تکلیف دیتا ہے۔ ارے واہ، جسمانی چوٹ جیسی؟ جی، لہٰذا دماغ اس تکلیف سے بچنے کے لیے بہانے اور جواز تراشنا شروع کر دیتا ہے، جسٹیفیکیشنز بناتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اصلاح کا، کسی بھی بہتری کا سب سے پہلا قدم ہی اپنی غلطی کی پہچان ہے۔ اگر انسان بیماری کو تسلیم ہی نہیں کرے گا تو علاج کا آغاز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہم محض اپنی انا، اپنے اس ایگو کے شیشے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں؟ ہاں، بدقسمتی سے ہم یہی کرتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت ہی زبردست اور ہلا دینے والا جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ آدھا سچ ہمیشہ آدھا علاج ہی فراہم کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آدھا علاج کسی بھی بیماری سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ بالکل۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور آپ اسے جوڑنے کا تکلیف دہ عمل برداشت کرنے کے بجائے صرف درد کی گولی کھا لیں۔ وقتی طور پر لگے گا کہ ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے، لیکن اندر ہی اندر وہ ہڈی اس حد تک خراب ہو جائے گی کہ شاید کبھی جڑ ہی نہ پائے۔ کیا ہمارا خود کو دھوکہ دینا بالکل ایسا ہی نہیں ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور آپ کی دی گئی درد کی گولی والی مثال اس کی بالکل درست وضاحت کرتی ہے۔ آدھا سچ، چاہے وہ دنیا سے بولا گیا ہو یا خود اپنے آپ سے، صرف ان علامات کو دباتا ہے جو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اصل بیماری کو، اس کینسر کو ختم نہیں کرتا جو اندر ہی اندر پھیل رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ جو نامکمل سوالات کی بات ہم نے شروع میں کی تھی نا، یہ دراصل ہمارے اندر کی اسی ہچکچاہٹ کا نتیجہ ہیں جو ہمیں آئینے میں اپنا اصل چہرہ دیکھنے سے روکتی ہیں۔
دانشمندی یہی ہے کہ جہاں زندگی اور بہتری کا سوال ہو، وہاں سچ کو کسی بھی قیمت پر نہ چھپایا جائے۔ بالکل۔ کیونکہ بعض اوقات چھپائی گئی ایک چھوٹی سی بات، خود سے بولا گیا ایک چھوٹا سا جھوٹ، زندگی بھر کے لیے ایک ایسا ناسور بن جاتا ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک چھپا ہوا سچ، بھلے وہ دنیا کے سامنے ہو یا تنہائی میں خود اپنے سامنے، مکمل علاج اور حقیقی سکون کی راہ میں کھڑی سب سے اونچی دیوار ہے۔ جب تک وہ دیوار نہیں گرے گی، انسان اسی بھٹکتے ہوئے سفر میں رہے گا۔ واقعی یہ ان باتوں میں سے ایک ہے جو انسان کو رات کی نیند اڑا کر اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے جو کچھ بھی سمجھا، آئیے اسے ایک لڑی میں پروتے ہیں۔ ہم نے آغاز میں اس جی پی ایس کی مثال سے دیکھا کہ اگر سفر کی شروعاتی معلومات ہی غلط ہوں تو ہم کبھی صحیح منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل۔ بالکل ویسے ہی جیسے ڈاکٹر، وکیل اور مشیر کو آدھا سچ بتا کر ہم خود کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر ہم نے تاریخ کے اس روشن واقعے سے سیکھا کہ علم کے حصول، حق کی تلاش اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بیجا شرم کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ اور آخر میں ہم اس مشکل موڑ پر آئے جہاں ہمیں احساس ہوا کہ سب سے بڑی جنگ دوسروں سے سچ بولنے کی نہیں، بلکہ اپنی انا کے خول سے باہر نکل کر خود اپنے آپ سے سچ تسلیم کرنے کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان تمام حقائق کا لب لباب یہی ہے کہ زندگی میں درست سمت کا تعین صرف اور صرف مکمل، ایماندارانہ اور بغیر ملاوٹ کی معلومات سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس پوری گفتگو کے اختتام پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک قدم اور آگے جا کر سوچنا چاہیے۔ ہم انسان اکثر اس بات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی رشتے، نفسیاتی الجھنیں اور خاندانی مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں، وہ کون سی گرہ ہے جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی؟ بالکل۔ اگر جیسا کہ آج ہم نے انتہائی تفصیل سے سمجھا، آدھا سچ واقعی صرف اور صرف آدھا علاج پیش کرتا ہے، تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں موجود کتنے ہی انسلجھے مسائل محض اس لیے اب تک حل نہیں ہو سکے کیونکہ ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسی کھری اور کڑوی حقیقت ہے جو انسان دنیا سے تو کیا خود اپنے آپ سے پوچھنے سے بھی موت کی حد تک گھبراتا ہے۔ شاید اس ایک چھپے ہوئے سوال کا سامنا کرنا ہی ہمارے تمام ناممکن نظر آنے والے مسائل کی اصل اور اکلوتی کنجی ہو۔ ارے واہ، کیا ہی گہرا اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ یہ واقعی وہ نقطہ ہے جسے سن کر ہر شخص کو تنہائی میں کچھ وقت گزارنے اور خود اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے پاس بس اتنا ہی وقت تھا۔ امید ہے کہ ان حقائق نے سوچ کے کچھ ایسے نئے دریچے ضرور کھولے ہوں گے جنہیں شاید ہم نے خود ہی بند کر رکھا تھا۔ سننے کا شکریہ۔